بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احسن سیما۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگر ویڈیو میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں ہماری اصلاح ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، اگر ہمارے کچھ غیر سیاسی دوستوں کا خیال ہے کہ کسی کو انتخابی عمل سے دور کر کے نااہلی یا سزا کی تلوار چلا کر یا لٹکا کر اس کی سیاست ختم ہو جائے گی، تو اب تک ہماری سیاست میں یہ مائنس کا فارمولہ ناکام رہا ہے۔ اور اگر کوئی فارمولہ کامیاب رہا ہے تو وہ جمہوری انداز میں ایک حکومت سے دوسری اور ایک وزیر اعظم سے دوسرے کو پرامن انداز میں اقتدار کی منتقلی کا فارمولہ ہے۔ ناظرین، بھٹو سے لے کر عمران تک کا جائزہ لے لیں۔ اگر کوئی زور زبردستی سے آؤٹ کیا جائے تو وہ امر ہو جاتا ہے، اور کارکردگی پر ناکام ہو تو واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ 2008 میں عام انتخابات کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی اور پہلی بار کسی جماعت نے اپنے 5 سال پورے کیے، اور 2013 میں عام انتخابات کے ذریعے ایک اور حکومت تشکیل پائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں ووٹ بینک تقریباً ختم ہو کر رہ گیا۔ اس سے پہلے اس جماعت پر جتنے بھی تجربات ہوئے، اس نے پارٹی کو مضبوط کیا۔ مثلا بھٹو کو پھانسی دینے سے بھٹو زندہ ہو گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے انتخابی نشان تلوار لے لیا گیا تو ووٹوں کے تیر چلنے لگے۔ پارٹی توڑی گئی، بڑے بڑے نام الگ ہوئے، مگر وہ سب سیاسی بونے ثابت ہوئے۔ لہٰذا ہر طرح کا مائنس فارمولہ ناکام ہوا۔ نقصان صرف اتنا ہوا کہ 11 سال ایک آمر نے اپنی انا کی تسکین کی خاطر اور ایک جماعت کو اقتدار اور سیاست سے باہر رکھنے کی خاطر ہر حربہ اپنایا، یہاں تک کہ معاشرہ تقسیم کر دیا۔ مگر آج بھی لوگوں کو 4 اپریل یاد ہے، 17 اگست نہیں۔ جنرل ضیاء کی باقیات نے بعد میں کئی سیاسی فارمولے اپنائے، مگر اس سے سیاست کو تو نقصان ہوا ہی، جمہوریت بھی جرلوگ جمہوریت بن کر رہ گئی۔ لاڈلے بنانے کی فیکٹریاں لگ گئیں، مگر ہر پیداوار خود بنانے والوں کے گلے پڑ گئی۔ 2013 میں الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی اور نواز شریف پرامن منتقلی اقتدار کے ذریعے وزیر اعظم بن گئے۔ مگر 2008 سے 2013 کے درمیان ایک تیسری سیاسی قوت ابھر کر سامنے آ گئی، جس کا نام پاکستان تحریک انصاف تھا۔ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے اس کا سیاسی تقابلی جائزہ لیے بغیر اسے محض ایجنسیوں کی سازش قرار دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھ کر خوش ہوئی کہ یہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچائے گی، مگر 2013 میں پتہ چلا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کھا گئی۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے دوست یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ان کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کو ایجنسیوں کی حمایت ایسے ہی حاصل رہی جیسی مسلم لیگ نون کو، مگر اس کی مقبولیت اور ابھرنے کی وجوہات میں کم از کم 3 بنیادی عوامل شامل ہیں۔ نمبر 1، عمران کی شخصیت کا سحر کرکٹ کے ہیرو سے لے کر سوشل ورکر تک۔ نمبر 2، سیاست میں بڑی تعداد میں نوجوانوں کا آنا، جن میں سے زیادہ تر نے ٹی وی اسکرین پر عمران کو سیاست میں آنے سے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا کامیاب کپتان کے طور پر۔ نمبر 3، پرانے لوگوں کی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سیاست سے مایوسی، مثلا پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کا ووٹر اور کارکن بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد مایوس ہو گیا تھا۔ نمبر 4، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا مسلسل شریفوں اور زرداری کو تنقید کا نشانہ بنانا۔ ناظرین، سوال یہ بھی اہم ہے کہ اس سب کے باوجود ایجنسیاں مسلم لیگ نون کو ختم نہ کر سکی۔ مسلم لیگ نون کا جنم 1988 میں سابق وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی برطرفی کے بعد ہوا، جس میں جنرل جیلانی کے علاوہ جنرل حمید گل کا بھی خاصا عمل دخل تھا۔ گل صاحب جب شریفوں سے مایوس ہوئے تو انہوں نے عمران کو اپنی جانب راغب کیا، مگر مسلم لیگ نون نے نواز شریف، شہباز شریف کی قیادت میں مسلسل کامیابی دیگر وجوہات کی بنا پر بھی حاصل کی۔ انہوں نے جاگیردارانہ سیاست کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ طرز سیاست سے کاروباری طبقے کو متاثر کیا۔ خود بائیں بازو کا ایک بڑا طبقہ ان کے ساتھ ہو گیا۔
موٹر وے اور میٹرو جیسے پروجیکٹس نے مڈل کلاس کو متاثر کیا۔ 1993 کے بعد نواز شریف کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، بھارت کے ساتھ پرامن تعلقات اور بعض معاشی اقدام کی بدولت پاکستان تحریک انصاف 2013 میں اور 2018 میں بھی اس پوزیشن میں نہ آ سکی کہ اپنے بلبوتے پر حکومت بنا سکے۔ لہٰذا 2018 سے پہلے نواز شریف کی نااہلی بھی پی ٹی آئی کو وہ کامیابی نہ دلا سکی۔ بلوچستان میں باپ بنائی گئی، پہلے ایم کیو ایم کی سیٹیں پی ٹی آئی کو دی گئیں اور پھر ان سے یہ بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں جاؤ۔ نواز شریف کو زور زبردستی نکالا گیا تو وہ پھر واپس آ گیا، مگر اس دوران عمران مقبولیت کی بلندی پر پہنچ گیا۔ خاص طور پر جس طرح اسے نکالا گیا، عمران جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے تنازع کا شکار ہوا۔ اصولی طور پر بحیثیت وزیر اعظم یہ اس کا حق تھا کہ کسی کو بھی آرمی چیف تعینات کرے اور کسی کو بھی اس کے عہدے سے برطرف یا ٹرانسفر کرے۔ میاں صاحب اور مسلم لیگ نون عمران کے دور میں پنجاب میں زیادہ مقبول تھی، جبکہ شہباز شریف اور پی ڈی ایم کے 16 ماہ میں ان کا گراف نیچے چلا گیا اور عمران پی ٹی آئی کا اوپر۔ یقین نہ آئے تو پچھلے 5 سال کے دوران ہونے والی ضمنی الیکشن کے نتائج دیکھ لیں، 2018 سے مارچ 2022 اور اس کے بعد سے آج تک۔ اب اگر شہباز شریف خود یہ اعتراف کریں کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی، تو قربانی کا بکرا اس وقت کون بن رہا ہے؟ کسی کو آزاد اور غیر جانبدارانہ الیکشن ہونے کی صورت میں واضح شکست نظر آ رہی تھی، لہٰذا مائنس عمران ہی نہیں، انہیں مائنس بلہ بھی چاہیے تھا۔ عمران خان کی وجہ سے اگر کرکٹ میں اسپاٹ فکسنگ نہ چل سکی تو سیاست میں کیسے چلے گی؟ خدارا یہ سلسلہ بند کرتے ہیں۔ کبھی ماشاء اللہ، کبھی -1، کبھی -3، کبھی تلوار نہ چلی تو تیر آ گیا، کبھی تیر سے مایوس ہوئے تو شیر آ گیا، شیر نے جنگل کی بجائے ملک کا بادشاہ بننے کی کوشش کی تو بلے کو میدان میں اتار دیا گیا۔ یہ سارے کام جمہور پر چھوڑ دیں، وہ چاہیں تو شیر لائیں، تیر آزمائیں یا بلہ چلائیں۔ الیکشن 8 فروری 2024 کے فارم 47 کے نتائج کو تسلیم کیا جائے، الیکشن سے قبل اعلان کردہ نتائج کو ریورس کیا جائے، کس کو ان کرنا ہے کس کو آؤٹ کرنا ہے، اس سوچ کو دفن کیا جائے اور پاکستان کے اصل مالک 24 کروڑ عوام کی رائے اور مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ اسی میں سب کی خیر اور عزت ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔